اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست اور مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے کی سورہ المدثر اس کی پہلی 7 آیات مقدسہ خطبے کے اندر اس آخر کو اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و احسان سے تلاوت کا شرف عظیم حاصل ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر جس موضوع کو لے کے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا تھا وہ کئی اعتبار سے تشنا رہا۔ کوشش ہے اس موضوع کو آگے چلائیں اور اسی موضوع کو آگے چلانے کی نیت اور ارادہ بھی رکھتا ہوں، اور وہ موضوع ہے سیرت محسن انسانیت۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمال کی جامع سیرت عطا فرمائے۔ جیسے آپ کی صورت با کمال ہے ایسے ہی آپ کی سیرت بھی با کمال ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، آپ کی سیرت جیسی کسی کی سیرت ہے۔ اور بنیادی بات یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، صورت کا بھی فیض ہے، سیرت کا بھی فیض ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تاجدار کائنات ہیں، آپ کی صورت دلوں کو فیض عطا کرتی ہے۔ بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ کی صورت دلوں کو فیض عطا کرتی ہے اور آپ کی سیرت روحوں کو فیض عطا کرتی ہے۔ انسان کا وجود ہے نا، میں نے جسم کو چھوڑ دیا ہے، جسم تو کافر کا بھی ہے، جسم تو منافق کا بھی ہے، جسم تو مشرک کا بھی ہے، جسم تو بتوں کے سامنے سر بسجود ہونے والے کا بھی ہے۔ جسم کا کیا ہے؟ جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جسم کو جو لیڈ کرتا ہے، جو جسم کا حاکم ہے، جو جسم کا بادشاہ ہے، جو اس سلطنت کا وارث ہے، وہ اصل میں انسان کا دل ہے۔ کیونکہ میرے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندہ مومن، تیرے پورے بدن کے اندر بہت سارے اجزاء ہیں، اعضاء ہیں، لیکن ایک گوشت کا لوتڑا تیرے وجود کے اندر اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ وہ گوشت کا لوتڑا سنور گیا تو تیرا پورا بدن سنور جائے گا۔ وہ گوشت کا لوتڑا اگر بگڑ گیا، اس کے اندر فساد آ گیا، اس کے اندر خرابی آ گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا تو تیرا جسم بھلے سے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اس جسم کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے، بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کریم آقا نے فرمایا، الا وہی القلب، اے مومن دونوں کان کھول کے سن لے، وہ گوشت کا لوتڑا نہ زبان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، نہ پاؤں کے پورے ہیں، کوئی شے نہیں، وہ گوشت کا لوتڑا دل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے وجود اطہر کے اندر اللہ کریم نے جو حسن و جمال رکھا تھا، وہ حسن و جمال آنکھوں کو صرف فیض نہیں دیتا، آنکھوں کے ذریعے وہ دل کو فیض دیتا ہے۔ آپ کسی منظر کو دیکھتے ہیں تو اس منظر کو بار بار اگر خوبصورت ہوتا ہے تو دیکھنے کو آپ کی آنکھ چاہتی ہے یا آپ کا دل چاہتا ہے؟ دیکھ کیا رہی ہے؟ دیکھنے کی آلہ کون سے استعمال ہو رہا ہے؟ آنکھ۔ اور پھر اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی اس منظر کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ یہ نہیں چاہتے کہ میری آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں، آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس دل فریب منظر کو میں دیکھتا رہا ہوں۔ ایسے ہی آپ کسی کی آواز سنتے ہیں، بڑی خوش کن آواز ہوتی ہے، کسی قاری صاحب کی آواز ہے، کسی نعت خان کی آواز ہے، اس آواز کو آپ سنتے ہیں تو آواز سن کون رہا ہے؟ کان۔ لیکن بار بار آپ اس کو سنتے ہیں ریپیٹ کر کے۔ آپ سے کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بھئی اس کو آپ کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سنوں۔ آپ کوئی غذا کھاتے ہیں، کوئی کھانا کھاتے ہیں، اس کا ذائقہ آپ کے منہ کے اندر آتا ہے، بڑا ہی خوبصورت اس کا ذائقہ ہوتا ہے،
اس کھانے کو آپ بار بار شام کو بھی وہی کھاتے ہیں، اگلے صبح پھر کھانے کو آپ کا جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے یا منہ چاہتا ہے۔ میں بات لمبی نہیں کرتا، بات میں نے مختصر عرض کر دی ہے۔ یہ ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، کان ہوں، سونگھنے کی طاقت ہو، سمجھنے کی طاقت ہو، بولنے کی طاقت ہو، ذائقے کی طاقت ہو، سننے کی طاقت ہو، دیکھنے کی طاقت ہو، یہ انسان کو جتنی بھی اللہ کریم نے طاقتیں عطا کی ہیں، یہ ساری وزیر اور مشیر ہیں اس بدن میں۔ اس بدن میں اصل بادشاہ دل ہے۔ اصل بادشاہ کیا جی؟ دل ہے۔ ہاتھ خراب ہوتے ہیں تو بھلے سے ہوتے رہیں، چہرے پہ گرد پڑتی ہے تو بھلے سے پڑتی رہے، پاؤں گرد آلود ہوتے ہیں تو بھلے سے ہوتے رہیں، دل میلا نہ ہو۔ دل میلا، دل کو میلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا۔ اور جتنے ہمارے اولیاء کاملین گزرے ہیں، سب کی توجہ کا مرکز جسم نہیں ہے، دل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کن بکھیڑوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، ہم صوبہ سرحد کو بھی درست کریں، پنجاب کو بھی درست کریں، پختونخوا کو بھی درست کریں، اور خواہ بخواہ کو بھی ہم درست کریں، ہم ان کی طرف نہیں جاتے، ہم ایک کو پکڑتے ہیں، اسے درست کر لیتے ہیں۔ جب وہ درست ہو جائے گا تو پورا پاکستان سنور جائے گا، پورا پاکستان۔ اس لیے اولیاء کرام کی پوری توجہ انسان کے دل پہ ہوتی ہے۔ اور جو قرآن پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب بیان کیا ہے نا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ پاک کرتے ہیں۔ پاک کرنے کے لیے تو لفظ طہارت استعمال ہوتا ہے۔ پانی کے ساتھ آپ وضو کر کے پاک نہیں ہوتے، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو پانی کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو لفظ طہارت استعمال ہوتا ہے۔ یہ تزکیہ کیا ہے جس کو قرآن پاک نے وَيُزَكِّيهِمْ کے ساتھ تعبیر کیا ہے؟ یہ جو تزکیہ ہے یہ بدن کا نہیں ہے، یہ دل کا ہے۔ طہارت حاصل کی جاتی ہے پانی کے ساتھ اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا پانی نہیں ہے جس کے ساتھ دل کو صاف کیا جائے۔ جو دل کو صاف کرنے والی شے ہے وہ نگاہ نبوت ہے، وہ فیضان نبوت ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا، جگ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ابھی تک اپنا لڑکپن کا زمانہ گزار رہے ہیں، ابھی تک آپ نے شباب کی دنیا کے اندر قدم نہیں رکھا، ابھی نوجوانی بھی نہیں آئی، ابھی جوانی کا شعور بھی بیدار نہیں ہوا۔ اور اس کیفیت میں ابراہیم عرض فرماتے ہیں کہ اے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب کے اندر میں نے تجھے ذبح کیا ہے۔ جواب کیا آتا ہے؟ ابا جان آپ نے خواب دیکھا ہے یا جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کے ساتھ مجھے غرض نہیں ہے، میں تو عرض کروں گا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اپنے کسی بچے کو تیار کر کے دکھائیں، اس کے اوپر اپنی پوری محنت صرف کریں، اسے اپنے پیار کے ہاتھوں کے ساتھ سہلائیں، اسے اپنی اچھی گفتگو کے ساتھ آمادہ کریں کہ میں تجھے تہتے کرنا چاہتا ہوں، مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ اپنے اعضاء اور اپنے جوارے کے ساتھ اتنے بڑے کام کے لیے آپ کسی کو تیار نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے کام کے لیے اگر آپ نے تیار کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کی نگاہ کے اندر ایسا فیض موجود ہونا چاہیے جو بدن کو سنوارے نہ سنوارے لیکن دل کی دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرے۔ اصل میں انقلاب ہے ہی دل کی دنیا کا، اور بقیہ جتنے دنیا کے اندر انقلاب بپا ہوئے وہ سارے کے سارے عارضی تھے، ادھورے تھے، ناقص تھے، ناتمام تھے۔ میرے کریم آقا نے جو دنیا کے اندر آ کر انقلاب بپا کیا ہے یہ کامل انقلاب تھا۔ اس نے صرف گردنوں کو نہیں جھکایا، اس نے اللہ کے حضور دلوں کو جھکایا ہے۔ اگر میں بات سمجھا سکا ہوں تو بات ٹھیک ہے، نہیں تو پھر رہنے دیجیے۔ بھائی تلوار کے ذریعے کسی گردن کو جھکایا جا سکتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہو قوت تو میں کہتا ہوں تیرا سر میں قلم کر دوں گا، تو جھک بت کے سامنے۔ تو تلوار کے ذریعے کسی کی گردن کو جھکایا بھی جا سکتا ہے، کاٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو تلوار کے بل بوتے پہ اپنی گردن کسی بت کے سامنے جھکا رہا ہے اس کا دل نہیں جھک رہا، اس کے دل کے اندر بتوں کے خلاف بغاوت موجود ہے، بتوں کے خلاف اس کے دل کے اندر سرکشی موجود ہے۔ تو طاقت کے بل بوتے پر ترہیب کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، دولت کے ساتھ دلوں کو نہیں خریدا جا سکتا۔ دلوں کا سودا ہوتا ہے نگاہ کے اندر جو فیض موجود ہے اس کے ذریعے۔ بس میں نے اپنا موضوع عرض کر دیا ہے، اور یہی وہ فیضان نظر تھا جس نے رحمت کائنات نے جس وقت مکہ مکرمہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو 4 ایسے وجودوں کو اس انقلاب کے دائی کے پیغام نے اپیل کیا، جو 4 وجود آپ کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، میرے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ چاروں وجود نہ میرے ساتھ متفق ہے نہ آپ کے ساتھ متفق ہے۔ یہ بڑی لمحہ فکریہ والی میں گفتگو آپ کے سامنے عرض کر لگا ہوں۔
مکہ مکرمہ کے اندر اعلان نبوت ہو رہا، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر مکہ مکرمہ کے دور کے اندر آتا ہوں۔ میں سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں، سرکار کی سیرت کیا ہے۔ سب سے پہلے سیرت کا بیان کروں گا، پھر سیرت کے خط و خال کیسے ہونے چاہیے، پھر داعی کے اندر صفات کیسی ہونی چاہیے، جو دعوت دینے والا ہے اس کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے، اور پھر اس کی محنت کیسی ہونی چاہیے، اور پھر معاشرے کا جو رد عمل اور ری ایکشن ہے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہوئے اور اپنی منظر پر نظر رکھتے ہوئے وہ داعی مسلسل دعوت کا کام کرتا رہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ داعی چلا تھا تو تنہا تھا، لیکن عرفات کے میدان کے اندر وہ داعی پہنچے گا صرف 23 برس کی زندگی گزارنے کے بعد، تو 1,24,000 اللہ کے سامنے جھکنے والے، توحید کا پیغام اپنے سینوں کے اندر سجانے والے، اور نبوت کے ایک ایک حرکت پہ مر مٹنے والوں کا 1,24,000 صحابہ اکرام کا جمع غفیر اس کے سامنے ہوگا۔ ایسی کامل اور اکمل زندگی نہ کسی بادشاہ کی گزری ہے، نہ کسی مکنن کی گزری ہے، نہ کسی سلطنت کے فرمانروا کی گزری ہے۔ ایسی کامل زندگی صرف دنیا کے اندر ایک وجود گزار کے آیا ہے، جس کی والدہ کا نام آمنہ ہے، جس کا اپنا نام محمد ہے، جو تیرا بھی رسول ہے میرا بھی رسول ہے۔ آئیے قرآن پاک کا مطالعہ پہلے کرتے ہیں، پھر مکہ کے دور کے اندر آتے ہیں کہ رسول کریم نے آغاز تبلیغ کا کیسے فرمایا، اور 40 سال تک صبر کیا۔ 40 سال سارا کچھ سینے کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پیٹ میں تو چھوٹی سی بات نہیں نا رک سکتی، ہم پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں، فوری طور پر زبان پہ آ جاتی ہے۔ میرے کریم آقا کا ظرف دیکھیے کہ پیدا ہونے سے پہلے نبوت عطا کر دی گئی، پیدا ہوتے ہی اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا کہ میں نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، اس لیے اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہوں۔ اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے بتا دیا کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا، میرا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ اور پیدا ہو کر دنیا کو بتا دیا کہ ہم وضو کر کے آتے ہیں، ہمیں کسی نے وضو کرایا نہیں، اس کے باوجود سجدہ کر رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر آتے ہی دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہمیں اتنا علم ہے کہ کس وقت سجدہ کرنا ہے، کس وقت سجدہ حرام ہے، کسے کرنا ہے کسے نہیں کرنا۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا لباس پاک ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا جسم پاک ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جس مقام پر محمد الرسول اللہ سجدہ کر رہا ہے یہ جگہ بھی پاک ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کسے سجدہ کرنا ہے، اور اسے سجدہ کرنے کے لیے کس سمت میں نے رخ کرنا ہے۔ میرے دوستو، بڑا دھیما سا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو وہ 7-8 علوم ہیں جو شکم مادر سے پیدا ہوتے ہی رسول کریم نے امت کو تلقین فرما دیے۔ سجدہ کیا کہ نہ کیا؟ اور پھر اگلی بات، 9ویں بات، سجدہ کر کے سجدے کے اندر کیا مانگا؟ رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے سپرد کر دے۔ امت کس کی ہوتی ہے؟ مجھے ذرا بتا دینا، امت کس کی ہوتی ہے؟ کسی پروفیسر کی امت ہوتی ہے؟ تو اگر کریم آقا فرماتے کہ میں پروفیسر بن کے آیا ہوں، میں لیکچرار بن کے آیا ہوں، مذہبی اسکالر بن کے آیا ہوں، تو آپ اپنی کلاس کو تلاش کرتے۔ امت کو جس نے اللہ سے مانگا ہے اسے پتا ہے کہ میں صرف آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، اور صرف دنیا کے اندر آ کر کسی گھر کے اندر میرا تولد نہیں ہوا، میں بحیثیت ایک نبی میں کے دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا ہوں، اس لیے اپنی امت کو مانگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے میرے رسول اعظم کو ارشاد فرمایا، سورہ المدثر، سب کا گزشتہ جمعہ المبارک کے ساتھ اپنے موضوع کو جوڑتے ہوئے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا المدثر، اے دوشالہ اوڑھ کے آرام فرمانے والے، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے۔ ایک اور ترجمہ کر دوں محبت والوں کے لیے، اے وجود نورانیت پہ بشریت کا لباس اوڑھنے والے، اے حقیقت محمدیہ کے اوپر کئی طرح کا لباس اوڑھ کر لوگوں کو فیض عطا کرنے والے۔ ٹھیک ہوگی بات جی؟ وجہ نہیں پسند آیا ترجمہ؟ اس سے بہتر ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ لباس کیا ہوتا ہے؟ جسم کو چھپانے کے لیے۔ مدثر کیا ہے؟ چادر۔ چادر کیا کرتی ہے؟ وجود کو چھپاتی ہے۔ تو میرے کریم آقا کے پاس کتنی چادریں تھیں؟ کبھی یا ایھا المزمل فرمایا گیا جی، کبھی یا ایھا المدثر فرمایا گیا۔ کتنی چادریں تھیں گھر میں؟ میں آپ کو کاشانہ نبوت کے
ساز و سامان کی طرف متعلق بتاؤں اگر تو آپ حیران رہ جائیں گے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں مدینہ پاک میں تھی، رسول پاک کے حجرے پاک میں، ہمارے پاس صرف ایک کمبل تھا، وہی ہمارے لیے کمبل کا کام دیتا تھا، وہی رات کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے رسول کریم کا مصلی بنتا تھا. دوسرا تو مصلی ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، میں جس حدیث پاک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ تو مدنی دور ہے، اور جس اس آیت کریمہ کے اندر جس بات کا اشارہ کیا گیا ہے یہ تو مکی دور ہے. مکی دور کے اندر کیا تھا؟ مکی دور کے اندر تو اور حالات دیگر گو تھے. جب مدنی دور کے اندر یہ حال ہے کہ ایک چادر ہے پورے گھر میں، اسی کو اوڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی کو مصلی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر اس چادر سے کیا مراد ہے؟ اس چادر سے مراد وہ لباس ہے جو میرے رسول، جو رب رحمت للعالمین ہیں، اور اس رب کے رسول ہیں جو رب العالمین ہے. رب کیا صرف مکہ اور مدینہ والوں کو پالنے والا ہے؟ جب رب ان دو مقامات پر رہنے والوں کو پالنے والا نہیں ہے، بلکہ کل جہان کے اندر اور کل عوالم کے اندر مخلوقات، خواہ زیری ہو، خواہ افلاکی ہو، خواہ زمینی ہو، خواہ غیر زمینی ہو، ہر مخلوق کو پالنے والا ہے، تو اسی کے لیے تو میرے رسول رحمت للعالمین ہے. جس ماحول میں سرکار تشریف لے کے جاتے ہیں اس ماحول کے مطابق جو لباس ہوتا ہے وہ حقیقت محمدیہ کے اوپر پہنا دیا جاتا ہے. اگر دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں تو لباس بشریت میں آتے ہیں، اور اگر عالم نور میں جاتے ہیں تو لباس نور کا پہن لیتے ہیں. کسی اور عالم میں جاتے ہیں تو اس عالم کے موافق جو لباس ہوتا ہے وہ زیب تن کر لیتے ہیں. اور حقیقت محمد عربی کے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ترجمہ میں نے اپنے من کا جو کیا تھا اس پر میں نے دلیل بھی عرض کر دی ہے، اور میرے من پسند ترجمہ یا ایھا المدثر کا یہ ہے: اے حقیقت محمدیہ پہ طرح طرح کے لباس بدل کے دنیا کے اندر چادر اوڑھ کے آرام فرمانے والے، قم فانذر، اٹھیے اٹھیے. اور زمانے کو یہ کیا ترجمہ لکھ دیا ہے کسی لکھنے والے نے، ڈرائیے. ڈرانے والا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈرانے والا کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والے سے تو بندہ ڈرتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے. ہم دیکھتے ہیں مکہ کا سارا ماحول اٹھ کر حضور کے قدموں میں آ رہا ہے، یہ ڈرانے والے ہیں. اس کا یہ ترجمہ فقیر تو آپ کے سامنے کبھی نہیں کر سکتا. فقیر ترجمہ کچھ عرض کرنے لگا ہے، اگر دھیان ہو تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر داد بھی دیں گے اور اس ترجمے کو اپنے ذہن کے اندر بھی رکھیں گے. اے چادر اوڑھ کے آرام فرمانے والے اٹھ، اور اپنی امت کے ساتھ جو تیری ہمدردی ہے اس کے بل بوتے پہ امت کو قبل از وقت خطرات سے آگاہ کر. نہیں پسند آیا ترجمہ؟ خطرات سے آگاہ کر کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے. ڈرائیے انہیں ڈر سنائیے. ڈرانا نہیں ہے، ڈرانے والا ہوا ہوتا ہے. وہ رات کے وقت جس وقت ماں دیکھتی ہے کہ بچے سو نہیں رہے، اس وقت ماں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے والدہ کہ جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بچے سہم کے سو جاتے ہیں. میرے کریم آقا سونے کے لیے نہیں آئے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں. اور وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم گناہ کر کے اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کے تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے. میرے محبوب نے آ کر تمہیں کمروں سے پکڑ کر جہنم سے بچا کر جنت کی ابدی نعمتوں کا وارث بنایا ہے. تو جہنم سے جو بچانے والا ہو وہ ڈرانے والا ہوتا ہے. اس لیے یہ ترجمہ فقیر آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. رسول کریم ڈرانے کے لیے نہیں آئے، خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے ہیں، بشارتیں ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، مجدہ جا فضا سنانے کے لیے آئے ہیں، رب کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور دو اللہ سے دور ہیں ان دوروں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں. پیغام میں ہدایت عطا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ راستہ شیطان کا ہے، اس راستے پہ مت چلو، خطرات ہی خطرات ہیں، یہ راستہ میرا ہے. یہ قرآن پاک نے فرمایا ہے، یہ راستہ رسول اللہ کا ہے. ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. اسی راستے پہ چلنا جو میرا محبوب تمہیں راستہ عطا کر رہا ہے، اور جو محبوب راستہ عطا کرے گا وہی صراط مستقیم کہلائے گا. تو فانذر کا بھی ترجمہ کر دیا، مدثر کا بھی ترجمہ کر دیا. یہ میرے نئے ترجمے ہیں، اپنے حافظے کے اندر محفوظ رکھیے گا. جن کو پسند آیا، جن کو نہیں پسند آئے واپس پلٹا دے. تو ورب کا فکبر، وربا کا فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. مکہ کے اندر نکل جائیے، وربا کا فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اور ان
جو بڑوں کا اور بڑائی کا اور تصور رکھنے والے ہیں، ان کے ذہن سے بڑائی کا تصور کھرج کے نکال دیجئے. کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا ہے تو فقط اللہ بڑا ہے. جی مکہ والوں کو بڑا گھمنڈ تھا، ہم بڑے ہیں. ابو جہل کو بڑا گھمنڈ تھا، ابو لہب کو بڑا گھمنڈ تھا، اوروں کو بڑے بڑے گھمنڈ تھے، بڑے اترایا کرتے تھے، بڑے ناز کیا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے ہم بڑے ہیں. رسول کریم کا شانہ خدیجۃ الکبریٰ سے باہر برآمد ہوئے، ایک زور سے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر. مکہ کی پوری فضا کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہو گیا، تہلکہ مچ گیا کہ یہ کون سی آواز ہے. اللہ کا گھر تو موجود ہے لیکن اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. آج نام لیوا بھی آ گیا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اس کے بعد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَثِيَابَكَ، سیاب کہتے ہیں کپڑوں کو، فطاہر پاک کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. اپنے کپڑوں کو، رسول کریم کے کپڑے ماشاءاللہ اللہ الیاذ باللہ، کیا اس سے پہلے پاک نہیں تھے؟ اس سے پہلے پاک نہیں تھے؟ اگر پاک نہیں تھے تو وہی کیسے آ گئی؟ اگر پاک نہیں تھے تو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، وہی کیسے آ گئی؟ یہ پیغام رسول کریم کو ہے ہی نہیں، آپ کی وساطت سے امت کے افراد کو پیغام ہے. اور اگر اس کی عارفانہ تشریح پوچھتے ہیں تو اس لباس سے مراد یہ ظاہری لباس ہے ہی نہیں. اس جسم سے مراد دل کا جسم ہے، اور لباس سے مراد ہے دل کے اندر پیدا ہونے والے وساوس اور خطرات اور خیالات اور تصورات. کہ اے امت محمدیہ، تم سے پہلے محمد عربی جب دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، تمہارے دل کے اندر طرح طرح کے خیالات پیدا ہو سکتے تھے، ہوتے رہے. اب سونا نبی آ گیا ہے، یہ صرف تمہارے جسموں کو پاک کرنے کے لیے نہیں آیا، تمہارے دلوں کو اور تمہاری روحوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. اب تو اس کے آنے کے بعد تمہارے دلوں کی حالت بدل جانی چاہیے، کوئی شیطانی خیال تمہارے دل کے اندر نہ آنے پائے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اپنے دل کے لباس کو پاک کیجیے. چلے خیر، یہ بھی ایک ترجمہ تھا، عرض کر دیا ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. یہ بھی پیغام رسول کریم کے لیے نہیں ہے، حکم آپ کو ہے. رجز کس کو کہتے ہیں؟ بتوں کو. فَاهْجُرْ، ان سے دور رہیے، بتوں سے دور رہیے. میرے رسول کریم کبھی بتوں کے قریب گئے؟ یہ تو مکہ والوں کو اختلاف ہی میرے کریم آقا کے ساتھ یہ تھا کہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو مانتے نہیں ہیں. اگر یہ اختلاف ختم ہو جاتا تو ان کے ساتھ تو ساز باز ہو گئی تھی. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. یا رسول اللہ، آپ جا کر اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اپنے نگاہ کے فیض سے ان کے دلوں کو پاک کیجئے. جب ان کے دل پاک ہو جائیں تو پھر انہیں کہنا ہے کہ بیت اللہ میں جانا ہے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، نہ کہ بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. شاید پچھلی جس طرح کی آج بھی صرف ترجمہ ہی مکمل ہوگا. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. یا رسول اللہ، آپ ان پہ بڑے احسانات فرما رہے ہیں، بہت احسانات آپ فرما رہے ہیں. آیت کریمہ کا ترجمہ تمنن، منن احسان کو کہتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. منن احسان کو، لا تمنن، اے محبوب آپ ان پہ احسانات فرماتے ہیں لیکن احسان کا بدلہ نہیں طلب کرنا. احسان کا بدلہ ان سے طلب، جی آپ کو پیش ہی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے انہیں کلمہ عطا کیا ہے، اس کے بدلے میں اور اس کی ریٹرن میں آپ کو یہ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ دے ہی نہیں سکتے. تو کچھ نہ دے سکتا ہو، جات اللہ آپ لینے والے تو ہے ہی نہیں، آپ تو عطا کرنے والے ہیں. والے رب کا فصبر. اے محمد پاک، آپ نے تبلیغ کا سفر شروع کیا ہے، لمحہ لمحہ آپ کو آزمائشوں کے سے نبرد آزما ہونا ہوگا. لمحہ لمحہ آصائب ہوں گے، مصائب ہوں گے، تکالیف ہوں گی، دکھ آئیں گے، درد آئیں گے، کانٹے راستے میں بچھائے جائیں گے، راستے میں گڑھے کھودے جائیں گے، اوج لادا جائے گا، آپ کو ساحر کہا جائے گا، کاہن کہا جائے گا، جادوگر کہا جائے گا، مجنون کہا جائے گا. والے رب کا فصبر. اپنے رب کو یاد کرنا ہے اور صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے. صبر کا دامن. ایک دائی کے اندر جو پیغام حق دنیا کے اندر پھیلانے والا ہو، اس کے لیے بہترین اصول اور ضوابط اور پرنسپل ان آیات مقدسہ کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. اگر کوئی دائی بن کے، مبلغ بن کے، اسلام کا پریچر بن کے دنیا کے اندر اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے رہنما اصول ان آیات مقدسہ کے اندر موجود ہیں، اور اسی کی بات کے اندر تاثیر ہوگی جو ان اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھ کر اپنا پیغام ڈیلیور کرے گا اور اپنا میسج کنوے کرنے کی کوشش کرے گا.
بس ان آیات کا اتنا ہی میں نے عرض کرنا تھا، عرض کر دیا، وقت کی پابندی منوط خاطر ہے۔ اگلے جمعے پر ان 4 اشخاص کا میں ذکر کروں گا، ذرا تیار ہو کے تشریف لائیے گا، جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو کر خود کو اللہ کے قریب کیا۔ وما علیہ الا البلاغ۔